ناکامی آپ کی، کامیابی ہماری، پی ٹی آئی حکومت کی کاوشوں کا کریڈٹ حکومت اپنے سر لینے لگی ہے۔ ایف اے ٹی ایف قانون کی مخالفت کرنے والے گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لینے لگے ہیں۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کہتی ہیں کہ فیٹف قانون سازی پر تحفظات تھے، تاہم ایف اے ٹی ایف میں پیش رفت کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دوں گی۔ اس کامیابی کا صحرا پوری ریاست کے سر پر ہے۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ فیٹف کی شرائط مشکل تھیں، خوشی ہے کہ پاکستان کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ہنا ربانی کھر جنہوں نے نیوز کانفرنس کی، انہوں نے کچھ دن کی 8 دن کی حکومت 3 سال کا کریڈٹ جو ہے وہ لے اڑی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی کاوشوں کا کریڈٹ حکومت اپنے سر لینے لگی ہے۔ ایف اے ٹی ایف قانون کی مخالفت کرنے والے گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لینے لگے ہیں۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کہتی ہیں کہ فیٹف قانون سازی پر تحفظات تھے۔ پہلے ایف اے ٹی ایف قانون کی مخالفت کی اور اب گرے لسٹ سے نکلنے کا صحرا اپنے سر باندھنے لگے۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دے دیا۔ ریاستی اداروں کی بھی تعریف کر ڈالی، ساتھ ہی قبول بھی کر لیا کہ ایف اے ٹی ایف قانون کی منظوری میں ان کی جماعتوں نے روڑے اٹکائے۔ فیٹف قانون سازی کے طریقہ کار پر تحفظات تھے کہ میں صرف کریڈٹ اگر دوں گی تو اپنی ٹیم کو دوں گی، اور ٹیم اپنی، جب میں کہتی ہوں میں پاکستان کی ٹیم کہتی ہوں کیونکہ ابھی ہم گورنمنٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہنا ربانی کھر کا کہنا تھا جن کو کریڈٹ چاہیے ہم انہیں تمغے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پاکستان نے اپنا کام کر لیا، اب فیٹف ٹیم جائزہ لینے آئے گی۔ پاکستان جلد گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. By FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ فیٹف کو غیر سیاسی رکھنے پر زور دیا ہے۔ عمران حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایف اے ٹی ایف نے بھی پچھلے 4 سال میں کیے گئے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ موجودہ حکومت میں شامل جماعتیں ماضی میں پی ٹی آئی حکومت کی راہ میں روڑے اٹکاتی رہی ہیں، تاہم عمران خان نے اہداف کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ مہنگائی کا ملبہ سابق حکومت پر ڈالنے والی شہباز سرکار انتھک محنت کا کریڈٹ خود ہتھیانے کے در پہ ہے۔ شکریہ حماد اظہر، شکریہ عمران خان۔ گرے لسٹ سے نکلنے کی کوششوں کا معترف سارا پاکستان۔ مہنگائی شہباز سرکار بڑھائے، ملبہ سابق حکومت پر گرائے، مگر جب بات ایف اے ٹی ایف کی آئے تو کریڈٹ خود ہتھیائے۔ آج وہی جماعتیں حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں جو ماضی میں عمران حکومت کی کوششوں کی راہ میں روڑے اٹکاتی رہیں۔ دیکھیں جی، فیٹف کا ہمیں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، ہم فیٹف کے گرے کے اندر آئے، گرے لسٹ کے اندر، یہ ہمیں وراثت میں ملا، انہیرٹ کیا ہم نے۔ کپتان نے اپوزیشن سے قومی مفاد میں ساتھ دینے کی اپیل بھی کی۔ قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا مگر سینٹ میں راہ میں دیوار کھڑی کر دی گئی۔ عمران خان حکومت نے مشترکہ اجلاس بلایا اور بل پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ پی ڈی ایم جماعتوں نے یہاں بھی شور مچایا، واک آؤٹ کر دیا۔ آپ ادھر بیٹھے جی۔ اپوزیشن اتحاد رکاوٹوں پر رکاوٹیں ڈالتا رہا مگر پی ٹی آئی حکومت نے کام جاری رکھا۔ حماد اظہر مرد میدان قرار پائے اور 4 سالہ محنت کا ثمر آخر کار مل گیا۔ پاکستان کو تاریخ کا سب سے مشکل فیٹف کا ایکشن پلان فروری 2018 میں ملا تھا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانز جو ہیں ان کو مکمل کریں۔ ایف اے ٹی ایف نے سابق حکومت کی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ موجودہ حکمران بھی معترف تو نظر آتے ہیں مگر عمران حکومت کا نام لیتے ہوئے شاید زبانیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ عمران خان حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے فیٹف کی تمام شرائط پوری کر دیں۔ بہت جلد پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ ایف اے ٹی ایف اعلامیے کے مطابق جون 2018 کے بعد پاکستانی قیادت نے بھرپور کام کیا، دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے بہتر اقدامات کیے۔ فیٹف وفد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ بین الاقوامی اقدار کی پاسداری کی روایت برقرار، عمران حکومت کے اقدامات کا اعتراف، تمام نکات پر عمل درآمد کر کے ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا۔ پاکستان کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تمام شرائط پوری کر دیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، عسکری قیادت، ان سب کی نمائندگی اس فیٹف کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر تھی، اور
ہم نے اور اس ساری کمیٹی نے ان کے ممبران نے اور ان محکموں کے اندر جو افسران موجود تھے جو ایکچوئل ہیروز ہیں پاکستان کے, انہوں نے دن رات کام کیا. سب سے پہلے بلیک لسٹنگ اوائڈ کی, اور نمبر 2 پہ 34 نکات جو تھے, جو ایکشن آئٹمز جو سب سے مشکل تھے, کیونکہ پاکستان کو ہائی رسک کنٹری میں پروفائل کیا گیا تھا. ہمارا جو رسک پروفائل بنا تھا اس میں ہم ہائی رسک کنٹری تھے, کیونکہ ہماری جغرافیکل لوکیشن اور ہماری دہشت گردی کے ساتھ کچھ ہسٹری ایسی وابستہ تھی کہ ہمیں ہائی رسک کنٹری پروفائل کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے تھریش ہولڈز باقی تمام ممالک سے زیادہ رکھے گئے. بہرحال ہم نے لاسٹ یہ جو ابھی پلینری گزری ہے, اس سے جو گزشتہ پلینری تھی اس میں ہم 34 میں سے 32 نکات مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور آخری جو 2 نکات تھے اپریل کے پہلے ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں, ان کی بھی رپورٹ فیٹف سیکریٹریٹ کو جمع کرا دی گئی تھی. اور فیٹف کی یہ جو پلینری اب ملی ہے یہ کور کرتی ہے ٹائم پیریڈ کمپلائنس کا اکتوبر 2020 سے لے کے مارچ 2021, یعنی اکتوبر 2020 سے مارچ 2021 جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اس میں جو کمپلائنس ہوئی وہ اب جون کی یہ جو پلینری ہوئی ہے اس میں اس کا نتیجہ سامنے آیا. اور پورے ملک کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اب ہم 34 میں سے 34 نکات کے اوپر پورا اترے ہیں. بہت زیادہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی شاید ابھی ہم گرے سے نہیں نکلے کیونکہ آن سائٹ وزٹ ہے. بالکل یہ توقع کے خلاف نہیں تھا. ہر ملک, ہر جورسڈکشن جو تمام شرائط پوری کرتی ہے فیٹف کی, اس کی پھر فیٹف کی ٹیمز آ کے اس ملک کا دورہ کرتی ہیں. وہ جو کام پچھلے 3-4 سال میں ہوا ہوتا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اور اس کو فزیکلی مانیٹر کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, آبزرو کرنے کے لیے. تو یہ بالکل توقع کے عین مطابق تھا, اور یہ ایک فیٹف کا پروسیجر تمام ممالک کے لیے ہے کہ جب وہ نکات پورے کرتے ہیں تو وہ ٹیمز یہاں آتی ہیں اور اس کو آن سائٹ وزٹ کہا جاتا ہے. مشکل فیز الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے, اور جو کام ہم نے کیا ہے پچھلے 3-4 سال میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں بہترین کام ہوا ہے فیٹف کے اوپر تو وہ پاکستان کے اندر ہوا ہے. اور پاکستان کی مثال بھی دی گئی پچھلے 1 سال کے اندر جب مختلف پلینریز ہوئیں, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے, جس مشکل ایکشن پلان کو جس تیزی کے ساتھ پاکستان نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے وہ سب کے لیے ایک مثال ہے. یہ ضروری کیوں تھا اور اس کا فائدہ کیا ہوئے گا ملک کو کہ ہمارا جو فیٹف کا ایکشن پلان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. پوری دنیا اب یہ جان چکی ہے کہ پاکستان کا منی لانڈرنگ کے خلاف, دہشت گردی کی فائنینسنگ کے خلاف, اور ہمارا فائنینشیل سسٹم وہ اب دنیا کے جدید جو معیشت ہیں, جو جدید ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان سے مطابقت رکھتا ہے, اور انٹرنیشنل بین الاقوامی جو معیار ہیں ان سے ہمارے قوانین مطابقت رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے درجنوں قوانین پاس کرائے پچھلے 3.5 سال میں ہماری حکومت کے, جن کا تعلق فیٹف کی کمپلائنس سے تھا. اس کے علاوہ بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپڈیٹ کیا گیا, ہزاروں افسران کی ٹریننگ کی گئی. اس کے علاوہ اور یہ فائنینشیل سسٹم ہمارا جو ہے وہ اپ گریڈ کیا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو بینکس کی مانیٹرنگ کرتا ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا. ہمارے بارڈر سیکیورٹی فورسز, ہمارے کرنسی کی جو اسمگلنگ کے اعتراضات ہوتے تھے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری ریمیٹنسز بڑھیں اس ملک میں, جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں, اس میں بھی فیٹف کی جو ہم نے کمپلائنس کی پچھلے 3.5 سال میں اس کا ہاتھ ہے. جب ہم حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھی تو صرف $19 ارب کی باہر سے ترسیلات آتی تھیں ریمیٹنسز کی شکل میں. جب ہم چھوڑ کے گئے تو وہ $32 ارب کے قریب جا پہنچی تھیں. تو یہ منی لانڈرنگ کے اوپر کریک ڈاؤن اور اس سب کا نتیجہ ہے. اس سے ہماری اکانومی کو, معیشت کو ڈاکیومنٹ ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل ہیرو جو ہے اس ساری کرنے کا وہ افسران ہیں جو مختلف محکموں میں بیٹھے ہیں, جو فورن آفس میں بیٹھے ہیں, جو منسٹری آف انٹیریئر میں بیٹھے ہیں, جو FBR میں بیٹھے ہیں, جو کسٹمز میں بیٹھے ہیں, جو منسٹری آف ڈیفینس میں بیٹھے ہیں, جو ملٹری آپریشنز کا ڈائریکٹریٹ جنرل ہے, ہماری حساس ادارے جتنے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, ہماری پولیس ڈپارٹمنٹس, وہاں پہ بہترین کام ہوا. ہماری جوڈیشری جو ہے اس نے بڑا بہترین کام کیا. جو نئے قوانین ہم نے لاگو کیے, ظاہر ہے اس کو عدلیہ نے پھر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف اس سسٹم کو پٹ ان پلیس کرنا فیٹف کو سیٹسفائی نہیں کرتا. رزلٹس پروڈیوس کر کے دیے گئے, نتائج پروڈیوس کر کے دیے گئے کہ یہ سسٹم ان پلیس کیا گیا, یہ قانون ان پلیس کیا گیا, یہ سیل بنایا گیا, یہ محکمہ بنایا گیا, اور اگلے 4 مہینے میں 6 مہینے میں اس کی یہ کارکردگی آئی.
پچھلے 3.5 سال مسلسل ہمارے یہ افسران یہ کارکردگی دکھاتے رہے، اور اکتوبر کے اندر تو بلکہ ایک پلینری میں میجورٹی جو ممالک تھے انہوں نے ووٹ کیا کہ جو ہمارا ایکشن پلان ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جو پہلا ہمارا ایکشن پلان تھا۔ میجورٹی کنٹریز نے ووٹ کیا، لیکن چند کنٹریز نے اس کو ویٹو کر دیا، لیکن جو میجورٹی تھی فیٹف کنٹریز کی وہ اکتوبر میں ہی ہمیں ایک ایکشن پلان پہ کمپلائنٹ قرار دینا چاہتی تھی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، ہمیں اب اکتوبر 2021 سے لے کے مارچ 2022 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں جو کمپلائنس ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ جو آخری 2 ایکشن آئٹمز ہمارے رہ گئے تھے فیٹف کے وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اب ہم نے اس سفر کو انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھنا ہے۔ فیٹف کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکریٹریٹ موجود ہے جہاں پہ قابل افسران جو ہیں وہ مستقل اس چیز کی نظر رکھیں گے۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے اندر ایک ڈیجیٹائزڈ سسٹم موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے جو ہم نے بے نامی اکاؤنٹ پکڑے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا اس میں فیٹف کی کمپلائنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو فیٹف کی ہم نے سسٹمز پٹ ان پلیس کیے تھے ان کے ذریعے بھی بہت زیادہ بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کی کھوج لگانے میں مدد ملی بھی ہے اور آئندہ بھی ملے گی۔ تو پورے پاکستان کی یہ جیت ہے، اور ہمارے فائنینشیل سسٹمز اور ہمارے جو لیگل سسٹمز ہیں ان کی جو طاقت ہے، ان کے اندر جو جدت آوائی ہے اس کا ایک میسج گیا ہے پوری دنیا کو، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اب ایک پروسیجرل آن سائٹ وزٹ رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی سموتھلی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ تو میں سب سے زیادہ میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں ان افسران کو جن کا جو کہ درجنوں منسٹریز میں درجنوں اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کی اور بڑے ٹائٹ ٹائم لائنز کے اندر انہوں نے ریزلٹس پروڈیوس کیے۔ وہ سسٹمز پہلے سسٹمز ان پلیس کرنا، قوانین بنانا، پھر اس کو لاگو کرنا، امپلیمنٹ کرنا اور نتائج پروڈیوس کرنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کے جو ہمارے افسران ہیں جو انہوں نے پروفیشنلزم اپنا دکھایا ہے، یہی ہمارے پاکستان کے اصلی ہیروز ہیں۔ بس یہ آج میری گزارشات ہیں۔ جی دیکھیے، جی بالکل ہندوستان کا رول جو ہے، انڈیا کا رول، وہ اس میں نیگیٹو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور ہم نے اس کو مختلف فورمز پہ اٹھایا ابھی کہ کس طرح یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے جو FATF ہے، یہ ڈپلومیٹک فورم نہیں ہے، نہ ہی یہ سیاسی فورم ہے، یہ ٹیکنیکل فورم ہے، اور اس کو پولیٹیسائزیشن اس کی کرنا، اس کی اندرونی خبروں کو باہر لیک کرنا، اور لیک بھی ایسے کرنا کہ ایک اپنا بیچ میں مرچ مسالہ لگا کے، یہ ایک کیمپین سسٹمیٹکلی پاکستان کے خلاف چلائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج ایکسپوز ہو گیا ہے فیٹف کے پلیٹ فارم پہ، جس طرح اس نے پولیٹیسائزیشن کی ہے پچھلے 3.5 سال میں، ہم اس کو ایکسپوز کر چکے تھے پچھلے 3.5 سال میں کہ ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا ان کی ٹیمز کا، اور انہوں نے پاکستان کو صاف نظر آتا تھا کہ اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے۔ جب یہ فیٹف والا معاملہ ہوا تو ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ GHQ میں ایک الگ سے کور سیل قائم کیا گیا، تو یہ بتائیے گا اس کور سیل کا کتنا بڑا ہاتھ ہے پاکستان کو یہ خوشخبری دینے میں، کیونکہ ایک بار تنازع کھڑا ہو رہا ہے، اور پھر کچھ جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا، صرف عمران خان کو جاتا ہے، کیونکہ آپ اسے مانیٹر کر رہے تھے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں، اس میں ہر ادارہ جو ہے اس کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل بنا تھا، FBR کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیل تھا، کسٹمز کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیل تھا، حساس اداروں کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیلز بنے تھے، جو چیزیں کمپلائنس کی ان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں عسکری قیادت کا بھی بڑا پازیٹیو انپٹ رہا ہے، اور ان کے ساتھ بہترین کوآرڈینیشن رہی ہے۔ تو یہ پورے ملک کی فتح ہے، اور سب سے زیادہ فتح جو ہے وہ ایکچولی ان افسران کی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، اور سفارتی تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر بتائیے گا کہ اصل کیا مودی کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو کمپلائنس پیریڈ انڈر ریویو تھا نا، وہ تھا اکتوبر سے لے کے مارچ تک کا، اس سے آگے فیٹف کی پلینری نے نہیں دیکھا، اور اس کی اکتوبر سے لے کے مارچ تک کی جو رپورٹ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں اپریل کے پہلے ہفتے میں فیٹف سیکریٹریٹ کو جمع بھی ہو گئی تھی۔ یہ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیٹف اس چیز کا بڑا اسٹرانگ ایکسیپشن لیتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس میں ڈپلومسی کا یا سیاست کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے،
اور اگر ان کی یہ بات فیٹف فورم تک بھی پہنچے گی تو وہ کوئی زیادہ پسند نہیں کریں گے، اس لیے میں انہیں کہوں گا کہ ذرا محتاط بیان دیں. ہو سکتا ہے انہیں پروسیجرز کا نہیں پتہ فیٹف کے، لیکن یہ ٹیکنیکل فورم ہے. یہ کہنا کہ کوئی ڈپلومسی کا اس پہ اثر ہوا تھا، یہ فیٹف کی اپنی گائیڈ لائنز اور میتھڈالوجی کے خلاف جاتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ فیٹف گرے لسٹ ختم ہونے سے ہمیں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ ہمارے ملک میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے نمبر 1، اس کے اندر اس سے فروغ ملے گا، کیونکہ فیٹف جو ہے وہ ایک سگنل دیتا ہے انویسٹرز کو کہ اس ملک کا جو فائنینشیل اور لیگل سسٹم ہے وہ روبسٹ ہے اور سیف ہے. دوسرا، ہمارے تاجر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی بے شمار ٹرانزیکشنز انٹرنیشنل بینکس کے ذریعے ہوتی ہیں، کنفرمنگ بینکس ہوتے ہیں اور بینیفیشری بینکس ہوتے ہیں. ان سب کو بھی اب ان بینکس کے ساتھ ڈیل کرنے میں قدرے آسانی آئے گی. بینکس اب کمفرٹیبل فیل کریں گے ان پاکستان کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں، جو ملک بلیک لسٹ میں ہوتے ہیں خاص طور پہ، بینکوں کا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ایس او پی ہے وہ فرق ہوتا ہے. ان سے زیادہ پروسیجرز ہوتے ہیں، لینتھی پروسیجرز ہوتے ہیں، ٹیڈیس پروسیجرز ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز ٹرانسمٹ ہونے میں پرابلمز آتی ہیں. پاکستان اگر گرے سے باہر نکل رہا ہے تو یہ پورے آپ کے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کو جو تجارت چلاتا ہے اس کو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ کا اب بینکنگ سسٹم سیف اور ساؤنڈ ہے، اور کوئی بھی بین الاقوامی ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے، رقوم بھجواتے ہوئے، منتقلی کرتے ہوئے، یا انویسٹمنٹس جو بیرون ملک کی آتی ہیں یا پاکستان سے باہر جاتی ہیں وہ کرتے ہوئے، وہ اب زیادہ سیف اور کمفرٹیبل فیل کریں گے. ایک سگنل گیا ہے بڑا پاورفل ہمارے لیگل سسٹم اور ہمارے فائنینشیل سسٹم کے بارے میں باقی ساری دنیا کو. تو دس از ویری پازیٹیو. ہمارے سے یہ بتائیے کہ جب یہ معاملہ چلتا رہا گرے لسٹ کا، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ حافظ سعید اور ان دیگر افراد کا نام لے کر پاکستان بڑا ڈیفینسو پوزیشن میں رہا. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی جو فنڈنگ ٹیرف فائنینسنگ کی جاتی رہی ہے انڈیا سے، وہ سب کے سامنے ہے. لیکن پاکستان نے جس طرح سے اس کی ہمارے سے آواز اٹھانی تھی فیٹف میں یا عالمی اداروں میں، وہ ہمیں کوئی اسٹرانگ وائس آپ کی گورنمنٹ میں نظر نہیں آئی. تو موجودہ حکومت کو آپ کیا پیغام دیں گے، کس طرح سے اس کو معاملے کو آگے لے کے چلیں؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی ہم گرے لسٹ سے نکلتے ہیں، میں نے یہ ٹارگٹ اپنے ٹیم کو دیا تھا جب میں وہاں پہ تھا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم چند دنوں میں ہم ہفتوں میں نکل جائیں گے. ہماری ٹیکنیکل کمپلائنس جو تھی وہ مکمل تھی، اور یہ میں نے فیٹف کے پریزیڈنٹ کو بھی مل کے ان سے کہا تھا کہ ہم گرے لسٹ سے نکلتے ساتھ ہم ایف اے ٹی ایف کی باڈی کی ممبرشپ حاصل کریں گے. اس ممبرشپ حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کی ایک میتھڈالوجی ہے جس میں تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. لیکن ہمیں اس طرف جانا چاہیے. انڈیا ممبر ہے فیٹف کا، اور بھی ممالک جو ہیں وہ ممبرز ہیں فیٹف کے، مڈل ایسٹ کے اندر ممالک ہیں. کیونکہ اب ہمارا سسٹم کمپلائنٹ ہو چکا ہے اور ہم گزر چکے ہیں ایک فیز میں سے. جیسے اب روس کو دیکھیں، روس گرے لسٹ میں تھا، آج وہ ممبر ہے فیٹف کا. ہم جب فیٹف کے ممبر بنتے ہیں تب ہی ہم اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک جو ہیں اگر ان میں کوئی دہشت گردی کی فنڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں باضابطہ طور کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلتے ساتھ ایف اے ٹی ایف کی ممبرشپ جو ہے وہ فوری طور پہ حاصل کر لینی چاہیے. اس کا یہ بھی ایک بڑا پاورفل سگنل جائے گا باقی ساری دنیا کو، کیونکہ 40 کے قریب جورسڈکشنز ہیں جو صرف دنیا میں ممبرز ہیں اس کے، اور ہمیں پاکستان کو جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور ایک ابھرتا ہوا انشاءاللہ تعالی ملک ہے، اسے ایف اے ٹی ایف کی باڈی کا پرماننٹ رکن ہونا چاہیے. ہمارے آپ نے جس طرح کہا کہ افسران کو کریڈٹ جاتا ہے، میں اسپیسیفکلی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کا جب سے یہ رجیم چینج والا معاملہ ہوا ہے تو ان کی جانب بہت زیادہ ان کی شخصیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے. تو آپ اسپیسیفکلی نام کیوں نہیں لیتے کہ یہ کریڈٹ آرمی چیف جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ پورے پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس کے اندر عسکری قیادت بھی شامل ہے، عسکری افسران بھی شامل ہیں، سول افسران بھی شامل ہیں، اور درجنوں منسٹریز میں بیٹھے افسران، یہاں تک کہ صوبائی جو ہمارے محکمے ہیں ان میں بیٹھے افسران بھی شامل ہیں. تو یہ ایک پورے پاکستان کی فتح ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اب اس سفر کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں پاکستان سے کی بات کی ہے تو ابھی جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق سے محروم کر دیا گیا ہے، تو وہ جو ہے اس کے ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ملک آپ کا چل رہا ہے عسکری اس کے اوپر، اس کے آپ کا ملک چل رہا ہے فوراً جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی جو اس وقت فوراً ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں. 30 ارب ڈالر کی، 31 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے، 32 ارب ڈالر کا آپ کا ریمیٹنس آ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.